محرم کے حوالے سے حج کی وجہ سے آپ کے سامنے گزارشات کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حدیث بخاری کے مطابق یہ 4 مہینے جو ہیں وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ محرم کا مہینہ روز اول سے ہی حرمت والا ہے، اس کا تقدس، اس کی حرمت، اس کی عظمت یہ روز اول سے ہی مسلم ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا ایسا احترام تھا کہ 2 قبیلوں میں، 2 قوموں میں، 2 پارٹیوں میں لڑائی چل رہی ہے اور اچانک رجب کا مہینہ مثلا شروع ہوا یا ذوالقعدہ کا شروع ہوا تو فوراً ان مہینوں کے احترام میں وہ لڑائی جھگڑا بند کرتے تھے، اور یہ 4 مہینے ان کی زندگی میں نہایت سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز میں گزرتے تھے، کیونکہ ان 4 مہینوں کے احترام میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں لڑتا تھا، قتل و غارت گری نہیں ہوتی تھی، چنانچہ امن اور تسلی کے ساتھ سفر بھی کرتے تھے، تجارتیں بھی کرتے تھے، میل جول بھی رکھتے تھے۔ لیکن آج جو محرم کی پہچان بن گئی ہے ہمارے معاشرے میں، اس تناظر میں ذرا ہم نے اپنے حالات کو، موجودہ وقت کو بھی دیکھنا ہے اور سابقہ وقت کو بھی دیکھنا ہے۔ ایک ہے اس کی اصلی کیفیت اور اس کی حقیقت، اور ایک ہے موجودہ زمانے میں اس کی جو حقیقت بن گئی ہے۔ شاعر نے بڑے اچھے الفاظ میں ہمارے ان حالات کو یوں بیان کیا ہے کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ تو محرم کی پہچان تو یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، تقدس والا ہے، اسلامی مہینوں کا سب سے پہلا مہینہ ہے، اور پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مہینے کے متعلق ارشاد فرمایا، غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، چاند سورج کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی مہینے میں ان کی توبہ قبول ہوئی، اور پھر اسی طرح اسی مہینے میں ایک عظیم الشان واقعہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار بیان فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، تو وہ بھی اس محرم کے اندر ہی ہوا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے دنیا کفر کو یہ بتایا کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو فرعون اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے تمام تر لشکر کے ساتھ دریا میں غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو، ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بحفاظت دریا سے پار کر دیا۔ تو اس واقعے کے شکرانے کے طور پر یہودی روزہ رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود 10 محرم کا بڑے اہتمام سے روزہ رکھتے تھے،
تو آپ نے پوچھا ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، یہ کون سا دن ہے کہ تم اتنے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگے یہ تو بڑا عظیم شان دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کو محفوظ دریا سے پار کرا دیا تھا، اور باقی جو فرعون اور ان کے ماننے والے ان کو غرق کر دیا تھا۔ تو فصامہ موسیٰ علیہ السلام شکراً فنحن نصوم، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنحن احق و اولیٰ بموسیٰ منکم، ہم تو موسیٰ کو تم سے زیادہ ماننے والے ہیں، تم تو صرف زبانی دعویٰ خرچ کے طور پر موسیٰ کو مانتے ہو، ان کی تعلیمات کو نہیں مانتے، ہم تو ان کی اصل تعلیمات کے ماننے والے ہیں، حقیقی ان کے متبع ہم ہیں۔ فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 10 محرم کو روزہ رکھا جو کہ آج کا دن تھا، وامر بصیامہ، اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے محرم عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن صحابہ نے دیکھا کہ اس دن ہم اگر روزہ رکھیں گے تو یہود کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ اب یہ ان کی غیرت ایمانی تھی کہ وہ ایک دینی کام میں بھی ان کے ساتھ مشابہت برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ہم بھی اسی دن روزہ رکھیں جس دن یہود رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ مشابہت ہوگی، اور ان کی مشابہت ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر اگلے سال تک میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوموا یوم عاشوراء وخالف الیہود صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، کہ یہود کی مخالفت کرو، عاشورے کا روزہ رکھو، اس دن ایک دن اس سے پہلے کا روزہ رکھو یا ایک دن اس سے بعد کا روزہ رکھو، یعنی اگر 9 کا نہیں رکھ سکے تو 10 کے ساتھ 11واں محرم کا بھی رکھو۔ تو جن حضرات نے آج روزہ رکھا ہے اور کل کا بھی رکھا تو 2 ہو گئے، اور جنہوں نے آج رکھا اور گزشتہ کل نہیں رکھ سکے تو آئندہ کل کا رکھیں، آنے والے کل کا 11واں ملائیں تاکہ سنت پر پوری طرح عمل ہو۔ تو یہ ہے محرم کی صحیح پہچان اور حقیقت، جو کہ احادیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں آپ جانتے ہیں کہ محرم کی پہچان ہی کچھ اور بن گئی ہے۔ بلکہ محرم کے آنے سے پہلے ہر چھوٹا بڑا مرد عورت ایک خوف و ہراس کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے کہ محرم آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، قتل و غارت گری ہوگی، حملے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، خون بہے گا، اس طرح کی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور چونکہ عبادت کو جب اپنی اصلی کیفیت سے ہٹایا جائے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں رہتی ہے کہ وہ کہاں جا کر رکتے ہیں۔ اس حرمت والے مہینے کو جس کا غیر مسلم بھی احترام کرتے تھے، زمانے اسلام سے پہلے بھی اس کی حرمت تھی اور زمانے اسلام کے بعد بھی اس کی حرمت برقرار ہے، منھا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ آیت منسوخ نہیں ہے، تو آج بھی ان کا احترام ہونا چاہیے۔ لیکن نعوذ باللہ اس مہینے کو بعض لوگوں نے اس کا ایسا رخ دیا ہے، لوگوں کو ایسا اس کا تصور پیش کیا ہے کہ گویا اس مہینے کے ساتھ لوگوں کے اندر خوف و ہراس، ڈر اور بدامنی اور اس جیسا ایک کیفیت میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ وہی حالات اور وہی واقعات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں کہ جب مخالف مسلک کے لوگوں کے عقیدے کا احترام نہ ہو اور ان کے معزز افراد کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے، بد زبانی کی جائے، اور وہ بھی ان کے گھر میں، ان کے محلے میں، ان کی عبادت گاہ کے سامنے، تو اس کو کون برداشت کرتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ بھائی یہاں سے جلوس نہ گزرے، انہوں نے وہیں سے گزارنا ہے، اور بلکہ وہاں کھڑے ہو کر
وہاں پر پھر اپنے اعمال کرنا ہے، پھر نازیبا کلمات کہنا ہے اپنے مخالفین کے خلاف. تو یہی واقعات سبب بنتے ہیں لڑائی کے، جھگڑے کے اور حالات خراب کرنے کے. اور اس کی تازہ ترین مثال پچھلے سال کا آپ نے دیکھا سنا کہ راولپنڈی کے اندر ایک عظیم الشان مدرسہ علامہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا راولپنڈی میں. پورے مدرسے کو جلایا، بچوں کو ذبح کیا، دکانوں کو جلایا. کیا کسی عبادت کے اندر اس طرح کی شرانگیزی کی اجازت ہوتی ہے؟ جب ایسے واقعات ہوں گے ایسے محترم مہینے میں، لوگوں کے اندر خوف و ہراس تو پھیلے گا ہی. اب تصور اس کا کیا تھا اور اب کیا بن گیا ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ آپ روزہ رکھیں، صبر کریں، عزم اور ہمت سے کام لیں. لیکن روزہ تو یہاں اس سنت کی تو نعوذ باللہ دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، کھلے عام سبیلیں اور پانی. اور بلکہ ہمارے بہت سے مسلمان ایکا دکھانے کے لیے ان کو پانی پلاتے ہیں، خود سبیلیں لگاتے ہیں پانی کی کہ جی ہم ایکا دکھاتے ہیں، ان کے ساتھ اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں. حالانکہ علماء نے، مشائخ نے، اسلاف نے اس بات سے سختی سے منع کیا ہے کہ نہ ان کی مجالس کو دیکھنا ہے، نہ وہاں شریک ہونا ہے، نہ ان کے کسی عمل میں شریک ہونا ہے. وہ تو غلاظت بکتے ہیں صحابہ کے خلاف، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اگر آپ ان کے ایکا میں ایکا ملاتے ہیں، ان کے ساتھ اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو گویا ان کی اس غلاظت اور بکواس میں آپ بھی شریک ہیں، کیونکہ آپ ان کے ساتھ اتحاد کر رہے. تیسری بات، یہ جو طریقہ ہے اس کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں پورا میڈیا، پورے وسائل اعلام جو ہیں محرم کے 10 دنوں میں صرف اسی ایک واقعے کے لیے وقف کیے جاتے ہیں. جو چینل کھولو وہی وہ مجالس ان کی ہو رہی ہے، بیانات ہو رہے ہیں روب شہادت حسین پر. اور واقعہ تو 1400 سالوں سے وہی ایک ہی واقعہ ہے، بلکہ حضرت حسین کا واقعہ بعد میں ہوا ہے. 13 سال تو ہوئے ہیں، 1300 سال. اب اس کو ہر دفعہ اب نیا رخ دے کر بیان کریں گے تو کتنا اس کو نیا بنائیں گے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس واقعے کی آڑ میں صحابہ کرام کے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہو رہی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ شہادتیں منانے کا یہ انداز آیا کہاں سے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں شہادتیں نہیں ہوئی؟ کتنی دردناک شہادتیں ہوئی. حضرت سمیہ کی شہادت کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم، جنہوں نے آپ کا قدم قدم پہ دفاع کیا، مسلح کیا گیا، ان کو کلیجہ نکالا گیا. معمولی واقعہ نہیں ہے. پھر حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ، بیر معونہ کے اندر 70 صحابہ کرام کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تقریباً پورا مہینہ بددعا کی، ان کے لیے خلاف قنوت نازلہ پڑا ان قوموں کے خلاف. لیکن ایسا جزا فضا مار پیٹ ایسا کچھ نہیں کیا. اور اگر شہادتیں منانا بھی ہے تو اسلام کی تاریخ میں تو میرے خیال کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جس میں کوئی شہادت نہ ہوئی ہو. اس کا مطلب ہے پورے سال پھر شہادتیں مناتے رہو. نمبر 2 یہ کہ شہادت منانا یہ تو کوئی غم کی بات نہیں ہے. شہادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ تمنا کی ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. بار بار کہ میں تمنا کی آپ نے شہادت کی. اور شہادت تو اسلام کے اندر ایک اعلیٰ مرتبہ ہے، اعلیٰ مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ جس پر کسی کو فائز کرے. اس میں رونے پیٹنے کی کیا بات ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ صرف حضرت حسین کی شہادت کیوں منائی جاتی ہے؟ اسی محرم کی 1 تاریخ کو
کائنات کا اور اسلام کا ایک عظیم الشان شخص، جس کے بارے میں غیر مسلموں نے کہا تھا کہ اگر عمر اسلام کے اندر ایک کوئی اور عمر ہوتا تو دنیا سے کفر مٹ جاتا۔ ان کی شہادت ہوئی ہے اس مہینے کی 1 تاریخ کو، جس کا کسی کو پتہ نہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کا بہت سے مسلمانوں کو پتہ نہیں، حضرت علی کی شہادت کا پتہ نہیں، صرف حضرت حسین کی شہادت۔ تو بات یہ ہے کہ اس واقعے کی آڑ میں یزید کو گالیاں دی جاتی ہیں، پھر ان کے والد محترم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، پھر بقیہ صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ یہ ایک سازش ہے۔ یہ میں حقائق آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ خود اپنا دل چاہے میری بات پر، ہو سکتا ہے اعتماد نہ ہو بعض لوگوں کو، اس لیے کہ وہ تو یہی ظاہری حالات دیکھتے ہیں بس، اور یہی سنتے آئے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ کوئی معمولی شخص نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ تھے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کے بھائی تھے، کاتب وحی تھے، اور پھر یہ وہ شخصیت تھے جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعتماد کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان سب کے دور میں یہ دمشق کے شام کے گورنر رہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ بنے بڑے لمبے عرصے تک۔ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب آپ رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہونے لگے، بیماری کے آخری دن تھے، تو انہوں نے اپنی شورا کو بلایا کہ بھائی اب کیا کیا جائے، امیر المومنین کے بارے میں، خلافت کے بارے میں مشورہ کیا کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو اس میں ظاہر آراء آئی مختلف، لیکن اس میں اکثریت کی رائے یہ تھی کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنائیں۔ اس میں صحابہ کرام بھی تھے بڑے بڑے عظیم الشان، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خاص طور پر آتا ہے، ان کی رائے یہ تھی کہ اپنے بیٹے کو بنائیں، اس لیے کہ آپ کا ان سارے علاقوں میں ایک خاص اثر ہے، اور قریب میں اسلامی تاریخ جو ہے بڑے خون سے نہا گئی ہے، جنگ جمل میں، جنگ صفین میں ہزاروں 30,000 سے اوپر مسلمان شہادت کے خون سے نہلا گئے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اگر آپ کسی اور کو خلیفہ بنائیں تو پھر آپ کے ماننے والے اس کو تسلیم نہ کریں، پھر لڑائیاں ہوں، تو اس لیے آپ اسی کو خلیفہ بنائیں، اکثریت آپ کے ماننے والی ہے تو وہ اسی پر اعتماد کرے گی۔ تو تاریخ میں یہی آتا ہے کہ آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ اور پھر اکثریت کے رائے کا احترام کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو یزید کو خلیفہ بنایا۔ یزید کی ذات پر ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا بھی تھا، ایک روایت جو حدیث میں ہے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، باقی فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بحری راستے سے جا کر مدینۃ قیصر، قسطنطنیہ کو کہتے ہیں، اس کو فتح کرے گا، وہ سارے مغفور لہم ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان۔ اور اس میں بڑے بڑے صحابہ اس لشکر میں شریک ہوئے، جس کی قیادت یزید نے کی، یزید ابن معاویہ۔ تو اب ان کے بارے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کو مدار بنا کر گالیاں دینا، بدزبانی کرنا، اس کی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک واقعہ تھا، ہو گیا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب یزید خلیفہ بن گیا تو حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ بھائی یہ تو باپ کے بعد بیٹے کا خلیفہ بننا، یہ اسلامی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے، اس لیے انہوں نے اس کو نہیں مانا۔ ادھر سے کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، بڑے بڑے خطوط لکھے، وفود بھیجے، بار بار حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تقریباً 18,000 خط لکھے تھے انہوں نے، اس زمانے میں جو بھیجا جاتا تھا وہ پیغام، 18,000۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ آئے، مدینہ سے کوفہ کے لیے تیاری کی، تو ان سارے حضرات نے منع کیا، خاص طور پر آپ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ کوفی جو ہیں یہ وفا والے نہیں ہیں، آپ کے والد کو بھی انہوں نے مارا ہے، آپ کے بھائی کو بھی انہوں نے شہید کیا ہے، آپ نہ جائیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق حال کے لیے حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ جا کے دیکھیں واقعی یہ لوگ سچے ہیں اپنے دعوے میں یا میرے ساتھ بھی دھوکہ کریں گے۔
حضرت مسلم ابن عقیل جب گئے تو پورا کوفہ شہر ان کے استقبال کے لیے باہر آیا، سر آنکھوں پر بٹھایا، اندر لے گئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ان کے لیے۔ تو حضرت مسلم ابن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ بھائی ہاں واقع حالات جو ہیں وہ آپ کے حق میں ہیں، آپ آ سکتے ہیں۔ ادھر سے تو انہوں نے پیغام بھیج دیا، ادھر سے یزید نے کوفے کا گورنر چینج کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا۔ یہ بڑا شقی القلب اور حجاج بن یوسف جیسا کڑک آدمی تھا۔ اس نے آتے ہی ایک حکمت عملی کے تحت سارے قبائل کے رؤساء کو، امیروں کو بلایا اور ان کو لالچ دی، اور پھر ان سب نے اپنی اپنی قوم کو ٹھنڈا کیا، اور یہاں تک نوبت آئی کہ جس مسلم ابن عقیل کو کل تک سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے سارے لوگ، آج ان کو پناہ دینے والا کوئی نہ رہا، سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ نے ایک عورت کے گھر میں پناہ لی، بالآخر وہ بات بھی سامنے آ گئی، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ چل پڑے تھے، تو راستے میں جب پہنچے تو حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آئی، تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، تقریباً 70 کے لگ بھگ ساتھی تھے آپ کے ساتھ، تو ان کے مسلم ابن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ بھائی اب تو ہم ان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ آگے پہنچے، میدان کربلا میں جب پہنچے تو ادھر سے عبید اللہ بن زیاد نے فوج کا ایک دستہ بھیجا تھا، اس نے ان کو گھیرے میں لیا، پھر ایک اور بھیجا، پھر دیر ہوئی، مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے فوج کے لوگوں کو جو وفد کی صورت میں آپ کے پاس آتے رہے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ ظالمو تم ہی نے تو مجھے بلایا تھا، اب اگر نہیں مانتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ پھر ان کے سامنے آپ نے مذاکرات میں یہ بات رکھی کہ یا تو مجھے واپس جانے دیں یا مجھے یزید کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرنے دیں، کیونکہ یزید نے بالکل یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو ماریں، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ ان سے بات چیت ہو جائے، یا پھر مجھے کسی اسلامی سرحد کی طرف جانے دیں کہ وہاں جا کے شہید ہو جاؤں گا۔ لیکن یہاں پر کردار ان لوگوں کا سامنے آتا ہے کہ جنہوں نے حضرت حسین کو ایک طرف سے تو بلایا تھا اور پھر دوسری طرف سے ان کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے تھے۔ اب وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سلامت چلے جائیں، انہی کی سازش تھی کہ حضرت حسین کو شہید کیا جائے۔ آخری دستے کا قائد بنا کر عبید اللہ بن زیاد نے شمر کو بھیجا تھا، ایک ملعون اور بدبخت شخص تھا یہ۔ اس نے آ کر حالات ایسے پیدا کیے کہ پانی بند کر دیا، یہ کیا، محاصرہ سخت سے سخت کیا، یہاں تک کہ لڑائی کی نوبت آئی اور سارے حضرات شہید ہو گئے۔ واقعہ یہ ہے، اب اس کو مدار بنا کر گالیاں دینا صحابہ کو اور پھر بڑے بڑے محترم حضرات کو، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر جیسے اجلاء صحابہ خلفائے راشدین کو کے خلاف بھی زبان استعمال کرنے سے یہ لوگ پیچھے نہیں رہتے۔ تو بہرحال یہ واقعہ ہے، ایک تو ان کا رخ ہے کہ اس محترم مہینے کو انہوں نے نعوذ باللہ منحوس بنایا ہے، اور اسی وجہ سے اس مہینے میں نہ کوئی شادی کرتے ہیں، نہ کوئی خوشی کا کام کرتے ہیں، کوئی اس طرح کا کام یہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لحاظ سے یہ مہینہ نعوذ باللہ منحوس ہے۔ حالانکہ یہ مہینہ محترم ہے، احترام والا ہے، تقدس والا ہے، اس میں شادی بیاہ کر سکتے ہیں، خوشی منا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، ایسی کیا بات ہے؟ اللہ کی اور اللہ کے نبی کی طرف سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب اس طرح اسلام کے ایک صحیح رخ کو بگاڑنا، حقیقت کو خرافات میں تبدیل کرنا، بہرحال یہ انہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو کہ اسلام کے محب نہیں ہے بلکہ اسلام کے دشمن ہیں، کیونکہ یہاں سے پوری بات ہی چینج ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور فرمایا کہ صوم یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ تعالی ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ عاشورے کا روزہ جو ہے 10 محرم کا روزہ، اس کی تو یہ فضیلت ہے کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے گزشتہ سال کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور یہاں تو روزہ توڑنے کی اور پینے پلانے کی ترغیب چل رہی ہے۔ شہادت پر خوشی منانا ہوتا ہے، اسلام کی تاریخ میں ایسے غم اور وہ نہیں منایا گیا۔ شہادت تو ایک اعلیٰ مرتبہ ہے، ٹھیک ہے کسی کے دنیا سے چلے جانے کا غم اور صدمہ ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اس عظیم مرتبے کو سامنے رکھ کر برداشت کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہاں رخ یہ ہے کہ مارنا، پیٹنا، رونا، چیخنا، چلانا وغیرہ۔ اور پھر اس مہینے کا جو اصل وہ ہے وہ احترام ہے، اور انہوں نے نعوذ باللہ اس کو کچھ اور بنا کے پیش کیا ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں اس موسم اور وقت کے حوالے سے سامنے عرض کرنا ضروری تھیں، اور ظاہر ہے یہ
یہ آدھا گھنٹے کی بات نہیں، یہ ایک بہت بڑے مطالعے کا خلاصہ ہے اور بہت سے حضرات اور بڑے علماء سے سنی ہوئی باتوں کا خلاصہ ہے۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی، اور پھر یہ ہے کہ انہی باتوں کو ہمیں بھی مطالعہ کرنا چاہیے ایک انصاف کے ساتھ۔ یقیناً آپ انصاف کے ساتھ اگر مطالعہ کریں گے تو آپ بھی اسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ اور آخری اور اہم بات یہ ہے کہ آج کل خاص طور پر یزید اور حسین رضی اللہ عنہم کے بارے میں بہت بحث و مباحثہ ہوتا ہے، ایک طرف گالیاں اور ایک طرف یہ اور وہ، بہت بات آگے بڑھی جاتی ہے۔ اس بارے میں علماء منصفین کا فیصلہ یہ ہے جو قرآن کریم کی آیت ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ لوگ چلے گئے، جس نے جو کیا تھا وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا، تمہیں وہ ملے گا جو تم کرو گے۔ اور آگے دیکھیں، ولا تسألون عما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر ہمیں کیا پڑی؟ کسی صحابی کے بارے میں ہمارے دل میں، کسی کے دل میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے تو اس سے ہمارا ایمان نقصان میں پڑ سکتا ہے۔ صحابی جو جیسے بھی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اگر کسی سے غلطی، بھول چوک، 19-20 ہوئی بھی ہے تو اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا۔ اب ہمیں کہنے کے لیے کیا بچتا ہے کہ ہم کسی کو ظالم قرار دیں، کسی کو مظلوم قرار دیں، کسی کے خلاف نعوذ باللہ ہمارا نظریہ اور وہ غلط ہو جائے؟ بالکل اس کی اجازت نہیں۔ اس لیے تحفظ کا، سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ ہم سارے صحابہ کا یکساں احترام کریں، سب کو سراخوں پر بٹھائیں، سب ہمارے لیے محترم ہیں۔ یہ جو واقعات تاریخ اسلام میں ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے سب نے اپنا جواب دیا ہے، پہنچ گئے اللہ کے سامنے۔ ہمیں کسی کو ظالم مظلوم ٹھہرانے کی ضرورت نہیں ہے، باقی اللہ جانے، وہ جانے۔ ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے، وہ کام کرنا ہے جس سے ہمارا درجہ اللہ کے سامنے بڑھے، ہمارا رتبہ بڑھے، اللہ کا تقرب اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ ہمیں تو اس کی فکر کرنی ہے۔ یہی آپ سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن حضرات نے 9 محرم کا روزہ نہیں رکھا ہے تو 10 کے ساتھ وہ 11ویں کا روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے صحیح اس نئے سال کے بارے میں یہ دعا کریں کہ اللہ اس کو ہمارے لیے عزت کا سال بنائے، غلبے کا سال بنائے، تقرب اللہ کا سال بنائے، فرائض کو پورا کرنے کا سال بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پوری امت مسلمہ کے لیے کامیابی اور غلبے کا سال بنائے۔ اور اپنی زبانوں کو جتنا ممکن ہے محفوظ رکھیں، خاص طور پر صحابہ کے بارے میں کچھ کہنے سے، کیونکہ بڑے بڑے لوگوں نے اس بارے میں غلطیاں کھائی ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی اچھی بات دل میں زبان پہ آ سکتی ہے صحابہ کے بارے میں تو وہ ضرور کہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بات آتی ہے تو اس کو زبان پر نہ ہی لائیں۔ اسی میں ہم سب کی سلامتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ الہ العالمین، اس اسلامی نئے سال کو ہم سب کے لیے خیر و عافیت اور بہتری اور کامیابی کا سال بنا۔ الہ العالمین، اس سال کو ہم سب کے لیے فرائض پورا کرنے کا سال بنا، اپنی رضا اور تقرب حاصل کرنے کا سال بنا۔ الہ العالمین، تمام مسلمانوں کے لیے غلبے کا سال بنا۔ جتنے ہمارے بھائی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، اسلام کے لیے، اسلامی سرحدات کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، پروردگار ان سب کی مدد فرما۔ الہ العالمین، جتنے بھی دشمنان اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، جال بچھا رہے ہیں، پروردگار ان کو اپنی چالوں میں، جالوں میں اور اپنی سازشوں میں ناکام بنا دے۔ الہ العالمین، تمام مظلومین کی مدد فرما، کشمیری مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین، سوریہ اور عراق اور یمن کے حق پرست مسلمانوں کی مدد فرما، توحیدی مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین، اپنے فرمان بردار اور اپنے مطیع بندوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین، ہم سب کی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہر وبا، ہر بلا، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر نقصان سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین، ہر خیر، ہر بہتری، ہر اچھائی مقدر فرما۔ پروردگار، ہمارے بچوں کو نیک، صالح، فرمان بردار، اطاعت شعار، خدمت گزار اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین، جو حضرات
اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ پروردگار مسلمانوں کی صفوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اقبض الیک وانت راض عنا، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔